नादरीन, इसराइल के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या इसराइल की जो ऑफिशियल मीडिया है मेन स्ट्रीम, वो बता रहे हैं कि हमारे कोई 340 से ऊपर जो फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं ऑनगोइंग जंग के अंदर। लेकिन हमास वालों का कहना है कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। पहले से ही नेतन्याहू के ऊपर जो हॉस्टेजेस हैं इस जंग के, जो कि हमारे पास हैं इजरायली, उनका दबाव है शदीद। वो इनको कह रहे हैं कि हमारे बंदे वापस करवाओ। और ऊपर से अगर ये सही फिगर बताना शुरू कर दे कि हमने कितने बंदे मारे हैं इनके, तो नेतन्याहू के ऊपर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो झूठ बोल रहा है और अपनी जो कैजुअलिटीज हैं वो छुपा रहा है। हमास वालों का कहना है कि हमने अब तक 1000 से ज्यादा फौजी मारे हैं इजराइल के। अच्छा, इनका वैसे जो दावा है इसमें कुछ सच्चाई यूं भी नजर आ सकती है कि हम जो वीडियोस देख रहे हैं जो कि हमास वाले मुसलसल वहां से रिलीज कर रहे हैं, इनका जो मीडिया विंग है बड़ा स्ट्रांग है, मतलब ये मानना पड़ेगा। मुसलसल वो रिलीज कर रहे हैं, जहां पर भी वो कार्रवाइयां कर रहे हैं बहुत सारी वो रिलीज करते हैं, बहुत सारी नहीं भी होती। जाहिर सी बात है, हर कोई फाइटर जो है वो अपने साथ कैमरा लेकर तो नहीं घूम रहा होगा ना। तो कुछ फाइटर्स इनके होंगे जो कि मीडिया के लिए इस तरह से अपने कैमरा उनके अपने साथ लेकर घूम रहे होंगे। तो उसमें हमने देखा है कि बड़ा भरपूर किस्म का नुकसान ये कर रहे हैं इजराइल का। अच्छा, आज लेकिन एक बड़ा मतलब सरप्राइजिंग किस्म का वीडियो सामने आया वहां से, बैटलफील्ड से। बहुत ही सरप्राइजिंग है। आप सनी देओल भूल जाएंगे। ये इंडिया के अंदर सनी देओल साहब फिल्म भरते हैं ना, या फिर सुनील शेट्टी या फिर सैफ अली खान, ये फिल्मों के अंदर जाते हैं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और अकेला बंदा जाकर कई कई टैंक्स तबाह करके आते हैं, अजीब व गरीब किस्म के स्टंट्स करते हैं। आज जो वहां से हमास के फाइटर्स वीडियो भेज रहे हैं, एक बंदा है, एक फाइटर है, वो सनी देओल के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। मतलब अकेला बंदा है, हाथ पे बम लेके, बहुत बड़ा बम है, हाथ पे बम लेके ऐसे सुरंग से, टनल से निकल रहा है निंजा टर्टल की तरह, और अपने हाथ में बम लेकर भागता हुआ जा रहा है, टैंक के ऊपर बम रख रहा है। वापस आके जैसे ही ये टनल के दरवाजे पे पहुंच रहे, पीछे से वो टैंक फट रही है। फिर वही बंदा अलियासीन, इनके पास शेल है, वो उठा रहा है और सामने दूसरी टैंक खड़ी हुई उसको मार रहा है। ये जरा वीडियो देखिए, क्या कमाल का। अब देखिए, एक बंदा है लेकिन नुकसान देखें कितना इजराइल का एक बंदे के जरिए हो रहा है कि टैंक के अंदर तो बंदे बहुत सारे होंगे, जाहिर सी बात है, कोई एक तो बंदा नहीं होगा। तो अगर टैंक पूरी की पूरी धपड़धूस हो रही है तो उसके अंदर भी तो जो होंगे वो भी तो ऑफ हो जाते होंगे, जाहिर सी बात है। तो जानी नुकसान इनका ये जो क्लेम है ना कि हम ज्यादा दे रहे हैं, वो सपोर्टेड भी है इन वीडियो से। अगर आप केयरफुली देखिए, जरा देखिए इनकी गोरिल्ला फाइटिंग की स्किल्स देखिए, कितने माहिराना तरीके से ये वहां पर लड़ रहे हैं। يعني من بين يدي مصدق ومن خلفي مصدق، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. अब देखें, ये जो जंग है ना, ये वहां पर घुस के आ गए जहां तक ये चाह रहे थे। हमास वालों की एक स्ट्रेटेजी भी है, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अंदर आए ताकि इनके वो जो टनल्स हैं जो कि खास तौर पर इस सिचुएशन के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं, वहां तक ये पहुंचे तो ज्यादा मैक्सिमम डैमेज इनको हो। अच्छा, कल का दिन मैं पिछले एपिसोड में भी आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस आए मेरे पास, वो जो पिछला मैंने वीडियो लगाया कि हिजबुल्लाह कल जंग डिक्लेयर कर सकती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हिजबुल्लाह वाले ऐसे ही इस वक्त जैसे इंगेज कर रहे हैं बॉर्डर्स पर सीरिया और लेबनान की फ्रंट से, तो शायद वो यही करते रहें,
اس سے آگے شاید وہ نہ بڑھیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا, تو میرا ان کو یہ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. حزب اللہ کے اوپر اس وقت شدید دباؤ ہے, النجابہ کے اوپر شدید دباؤ ہے, یمن کے حوثیوں کے اوپر شدید دباؤ اندر سے ہے کہ فرنٹ کھولیں. تو لازمی طور پر یہ فرنٹ کھولیں گے. اگر نہیں کھولیں گے تو ان کے اپنے ٹروپس ڈی مورلائز ہوں گے اور ان کے خود کے لیے پرابلم کریٹ ہوگا کہ سامنے غزہ کے اندر جس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ان کی آئیڈیولوجی ہے ہی اینٹی اسرائیل. حماس کی آئیڈیولوجی کیا اینٹی انڈیا ہے یا کوئی اینٹی یورپ ہے؟ نہیں, اینٹی اسرائیل ہے بیسیکلی. حماس جو ہے وہ اینٹی اسرائیل فورس ہے ایک, اور امریکہ کے خلاف بھی ہیں یہ, لیکن مینلی وہ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ ان کا حساب کتاب رہتا ہے اکثر. تو یہ ڈی مورلائز ہوں گے. اگر وہاں پر یہ ریسپونڈ نہیں کریں گے تو ان کے ٹروپس جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے. تو یقینی طور پر یہ اعلان کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی جو سپورٹنگ آرگنائزیشنز ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس ایران کا بنا ہوا ہے. اب ایکسس آف ریزسٹنس میں بہت ساری تنظیمیں ہیں, کوئی ایک تنظیم نہیں ہے. حزب اللہ بھی ایکسس آف ریزسٹنس کا حصہ ہے. ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے اس کے کئی ممبران جو ہیں انہوں نے آلریڈی جنگ ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے. النجابہ نے کی ہے, پھر یمن والوں نے کی ہے, تو یہ بھی کر دیں گے. ابھی تک ہم نے پیٹرن دیکھا ہے کہ کچھ تنظیموں نے کیا ہوا ہے, کچھ نے نہیں کیا, وہ بھی کر دیں گے. کیونکہ یمن کے حوثی ہیں, انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم ساروں کے درمیان بہترین لیول کی کوارڈینیشن ہے. ہم جو ہے وہ ایسے آئسولیشن میں کاروائیاں نہیں کر رہے, ایک کوارڈینیشن ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کے حساب سے اسرائیل کو انگیج کر رہے ہیں. یہاں پہ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نہیں, امریکہ کے کودنے سے جنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اگر امریکہ نہیں روکتا اسرائیل کو تو 100% سرٹینٹی ہے کہ امریکہ سکن ہو جائے گا, فور شور ہو جائیں گے وہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا اتحادی جو ہے اسرائیل مار کھاتا پھرے, جو کہ سرٹنلی کھائے گا. اگر امریکہ بیچ میں نہیں پڑے گا تو اسرائیل مار کھائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کو ایسے ہی مار کھانے کے لیے چھوڑ دیں. تو ان کو کودنا پڑے گا یہاں پہ. لیکن اگر وہ کودے تو جیسے پچھلی بار آئے تھے تو 20 سال لگے ان کو, نکلنے کا نام ہی نہیں, ابھی تک نہیں نکل پائے تھے. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے نا, تھوڑا سا ڈس انگیج ہوتے ہیں, لیکن ہوئے تو نہیں. مڈل ایسٹ ایک ایسی دلدل ہے جہاں پر سپر پاورز آتی اپنی مرضی سے ہیں, جاتی اپنی مرضی سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر آتی اپنی مرضی سے ہیں سپر پاورز, لیکن ان کو جانے میں پھر یہاں سے اتنا آسانی کے ساتھ وہ جاتے نہیں ہیں دامن بچا کے. تو میرے مائنڈ میں تو کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی, سیز فائر نہیں ہوگی, تو پھر حزب اللہ جو ہے وہاں سے اناؤنس کر دے گا, کل جنگ ڈکلیئر کر دے گا, اور اس سے پھر اس جنگ کا اسکوپ کئی گنا بڑھ سکتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں پہ ڈپلومیٹک اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. اس کے اندر رشینز بھی ہیں, اس کے اندر چائنیز بھی ہیں, اس کے اندر امریکنز بھی ہیں, اس کے اندر عرب ورلڈ بھی ہے, یہ سارے ہیں, یورپ کی فورسز بھی ہیں. یہ سارے کوشش اس وقت بھی کر رہے ہیں ڈپلومیٹک سطح پہ کہ کسی طرح سے اس جنگ کو ٹالا جائے, لیکن کوششیں جو ہیں اب تک کامیاب نہیں ہوئی. امریکن جو پالیسی میکرز ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اب وہ پہلے والی فورس نہیں رہے. امریکہ جو ہے نا, پہلے آج سے 20 سال پہلے اگر آپ کہیں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی سپر پاور, اکلوتی سپر پاور دنیا کی, اس وقت دور دور تک ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. لیکن 20 سال کی جنگوں نے امریکہ کو تھکا دیا ہے تھوڑا سا, مطلب وہ والی سپر پاور نہیں رہے پہلے والی. آج یہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کیوبا کے حوالے سے ایک ووٹنگ ہوئی کہ کیوبا کے اوپر سے سینکشنز ہٹنے چاہیے یا نہیں ہٹنے چاہیے, اکانومک سینکشنز. یہ ذرا آپ ریزلٹ کارڈ تو دیکھیے, آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ آج کہاں کھڑا ہے دنیا کے اندر. یہ جو ووٹنگ ہوئی نا, اس میں آپ دیکھیں کہ سارا گرین ہے, یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, سارا گرین ہے. یہ گرین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں کیوبا کے اوپر سے سینکشنز ہٹاؤ. 2 ریڈ ڈاٹ آپ کو نظر آتے ہیں. پتہ یہ کون ہے؟ امریکہ خود اور اسرائیل. یہ صرف 2 دنیا کے ایسے ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, کیوبا سے جو ہے وہ آپ ابھی تک سینکشنز نہیں ہٹائیں. اور وہ جو یلو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ یلو زیلنسکی ہے. یوکرائن جو انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. یہ 3 ایک طرف ہے اور باقی ساری کی ساری دنیا. آپ دیکھیں یہ امریکہ کا یہ حال ہو گیا ہے. اس کے اپنے جو اتحادی ہیں آپ دیکھیں وہ بھی آج کل ان کی بات پوری طرح سے نہیں مانتے, مطلب مانتے ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں مانتے. آپ دیکھیے نا, اتنے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے, جتنے بھی ریزولوشنز آ رہے ہیں ان کے اندر یہ جو یورپین نیشنز ہیں, آپ ذرا پیٹرن دیکھیں, وہ پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ چیز ایک طرح سے اس کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ امریکن پالیسی میکرز کا جو مائنڈ ہے نا, وہ باقی کی دنیا سے میچ نہیں کر رہا, اور پرسیپشن میں ڈفرنس ہے ان کی اور دنیا کی پرسیپشن میں
ایک گیپ کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم سپر پاور ہیں اکلوتی، جبکہ دنیا جو ہے وہ نئی ریئلٹی کو شاید ایکسیپٹ کر چکی ہے.